أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ایک جراثیم کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے ٹرائکوموناس۔ ٹرائکوموناس بیسیکلی پیراسائٹ ہے، طفیلی جرثومہ ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے جرثومے جو اپنی خوراک کسی دوسرے ہوسٹ سے، دوسرے میزبان سے حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم طفیلی جرثومے کہتے ہیں یا پیراسائٹ کہتے ہیں۔ تو ٹرائکوموناس ایک بیماری پیدا کرتا ہے گائیوں میں اور بھینسوں میں۔ اس بیماری کا نام ہے ٹرائکومونیسس۔ ٹرائکومونیسس کی جو سب سے بڑی اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ابارشن ہو جاتی ہے، اسقاط حمل ہو جاتا ہے گائیوں میں اور بھینسوں میں۔ اچھا، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے، یہ جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتا ہے۔ تو جنسی ملاپ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ جراثیم نر سے مادہ میں یا مادہ سے نر میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ جراثیم پہلے کسی نر سانڈ میں موجود ہے تو اگر وہ جنسی ملاپ کرے گا تو مادہ جانور میں منتقل ہو جائے گا۔ تو نر سانڈ میں اس کی علامات کیا ہیں؟ اگر ٹرائکوموناس کا جرثومہ نر سانڈ میں خدا نخواستہ ہو تو اس کی جو جھلی ہوتی ہے، عضو تناسل کی جو بیرونی جھلی ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے اور اس پر سوزش ہو جاتی ہے، اس پر دانے نکل آتے ہیں۔ پہلے سرخ ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، اس پر دانے بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہاں پہ سویلنگ نظر آئے گی۔ اچھا، جو سانڈ ہوتا ہے وہ جنسی ملاپ میں رغبت بھی شو نہیں کرتا، لیکن اگر زورا زوری زبردستی اگر کوئی اس طرح کا کام اس سے لے بھی لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جراثیم نے مادہ جانور میں منتقل ہو جانا ہے۔ اور مادہ جانوروں میں اس کی علامات کیا ہیں کہ مادہ گائے ہے یا بھینس ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ٹرائکوموناس کا جرثومہ اس کے اندر منتقل ہو گیا تو رحم کے اندر سوزش شروع ہو جائے گی اور وہاں پر سویلنگ، ظاہر ہے سوزش شروع ہو جائے گی اور کیا ہوگا؟ وہاں سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا، سفید رنگ کا پانی بہنا۔ ابتدائی علامات یہ ہیں، سفید رنگ کا پانی بہنا شروع ہو جائے گا اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ جو سفید رنگ کا پانی ہے وہ پیپ دار بن جائے گا۔ اور اگر یہی کنڈیشن برقرار رہی اور اس جانور کا علاج نہ کیا گیا تو پھر 8 ہفتے بعد 8 سے 16 ہفتے کے دوران کسی وقت بھی اسقاط حمل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ابارشن ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ابارشن کیوں ہوتی ہے؟ ابارشن اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ٹرائکوموناس کا جرثومہ، یہ جو فیٹس بن رہا ہوتا ہے، بچہ بن رہا ہوتا ہے، یہ بچے کے گرد پلیسینٹا والی جو جھلی ہوتی ہے، پلیسینٹا جس کو کہتے ہیں، اس جھلی کے اندر جا کے گرو کرنا شروع کر دیتا ہے اور نشو و نما پانا شروع کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اتنی زیادہ اس کی گروتھ ہو جاتی ہے اور تعداد ہو جاتی ہے اس جرثومے کی کہ یہ جھلی، پلیسینٹا والی جھلی فیٹس سے الگ ہو جاتی ہے، بچے سے الگ ہو جاتی ہے۔ جب یہ الگ ہو جاتی ہے تو بچہ مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور پھر اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اسقاط حمل ہوتا ہے تو یہ جو جھلی باہر الگ ہوئی ہے اس بچے سے وہ باہر نہیں نکلتی، جانور کے جسم سے، رحم سے باہر نہیں نکلتی، اور جب باہر نہیں نکلتی تو اندر ہی گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس سے اور زیادہ پیپ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جانور بہت زیادہ، ظاہر ہے اسے بخار بھی آئے گا، کھانا پینا چھوڑ دے گا، ریسٹ لیسنس کنڈیشن میں چلا جائے گا، بہت بے چین رہے گا اور اس کی پروڈکشن اور ریپروڈکشن دونوں متاثر ہوں گے، پروڈکشن بھی اور ریپروڈکشن مادہ جانوروں کی متاثر ہوگی۔ اچھا، ایک دفعہ اگر مادہ جانور اس کنڈیشن کو جھیل لے اور برداشت کر لے اور اسقاط عمل ہو گیا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گائیوں میں اور بھینسوں میں
قوت مدافعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے اس جرثومے کے خلاف، اور دوبارہ سے یہ جراثیم اتنا زیادہ حملہ آور ثابت نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اسقاط حمل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یہ گائیاں یا بھینسیں اس جرثومے سے متاثر ہو گئیں تو اس جرثومے کی تھوڑی بہت تعداد جانوروں کے رحم میں موجود رہتی ہے، اور جب کوئی صحت مند سانڈ ان سے جنسی ملاپ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جرثومہ اس صحت مند سانڈ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور اس کو خراب کر دیتا ہے، اس کو انفیکٹڈ بنا دیتا ہے، اور پھر وہ سانڈ پھر آگے بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ تو دوستو اس میں سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ وہ سانڈ جو بالکل صحت مند ہے اس کا ملاپ کروایا جائے، جنسی ملاپ کروایا جائے اس جانور سے جو پہلے سے صحت مند ہے۔ اب لوگوں کو، مالکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری گائے ہے یا بھینس ہے، اس کو لیکوریا کی بیماری ہے یا نہیں ہے، رحم سے پانی بار بار بہہ رہا ہے اور رطوبت نکل رہی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ علاج نہیں کرتے بلکہ اس کو لے آتے ہیں کہ ہیٹ میں، جی جانور ہمارا 8-10 دن بعد ہیٹ میں آ جاتا ہے اور ہم دوبارہ سے اس کو لے آئے ہیں اور جنسی ملاپ کے لیے لے آئے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کا علاج کر لیں، جانور کا علاج کر لیں، یوٹوفان، یوٹونل اور بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور انٹرا یوٹرائن پیسریز ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں، ان کا 3 دن اندر جا کے علاج کیا جا سکتا ہے، رحم کے اندر گولیاں رکھی جا سکتی ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کم از کم پہلے علاج کر لیں اور پھر اس کو کسی صحت مند سانڈ کے پاس لے جائیں۔ اور اسی طرح اگر سانڈ انفیکٹڈ ہو گیا ہے، پتہ چل جاتا ہے مالکوں کو کہ جی اس میں اعلیٰ تناسل، عضو تناسل میں سوزش بھی نظر آ رہی ہے، دانے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس میں کھجلی سی کیفیت بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے باوجود 500 لینے کے لیے، 1000 روپیہ لینے کے لیے وہ ملاپ کروا دیتے ہیں کہ جی چلے ایک دفعہ تو یہ تو کر لیں، پھر اس کا علاج کر لیں گے، اس گائے کو بھگتا لیں یا اس بھینس کو بھگتا لیں تو اس کے بعد علاج کر لیں گے۔ کیا ہوتا ہے، وہ جراثیم منتقل ہوتا رہتا ہے اور اس طرح بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دوستو اچھا، وہ ممالک جہاں پہ آرٹیفیشل انسیمینیشن کا کام کیا جا رہا ہے، یعنی مصنوعی نسل کشی، جو ہمارے الحمدللہ ٹیکنیشینز ہیں اور کامیاب کام کر رہے ہیں، ٹیکنیشینز جو جہاں پہ ٹیکنیشین یہ کام کر رہے ہیں وہاں پر یہ مسئلہ کم دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اگر ان کے پاس سیمن خدا نخواستہ کہیں سے انفیکٹڈ آ گیا ہے، اس سانڈ کا سیمن آ گیا ہے جس سانڈ کو یہ بیماری تھی، تو یہ ذمہ داری اصل میں تو اس کمپنی کی بنتی ہے اور اس ایجنسی کی بنتی ہے جو کہ سانڈ کا سیمن کلیکٹ کر رہی ہے اور اس کو پھر پیک کر کے اسٹرا میں اور آگے سپلائی کر رہی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ صحت مند سانڈ سے وہ سیمن لیں اور اس کو پیک کریں اور آگے سپلائی کریں، اور ہمارے جو ٹیکنیشین صاحبان ہیں وہ آگے جا کے سروسز دیں۔ تو میں سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ اپنی گائے یا اپنا جو ان کا جو نر جانور ہے، جس مالک کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر یہ علامات موجود ہیں، اس کا پہلے علاج کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو کسی کو سروس دینی ہے تو دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔